حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ کو 6 ہجری کے امام آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تجھے عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، کتنا عطا کروں گا؟ فَتَرْضَىٰ، محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ وعدہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ وعدہ اللہ رب العزت کا اپنے محبوب کے ساتھ دنیا کے حوالے سے ہے، آپ کی ظاہری حیات کے حوالے سے ہے، اس دنیا کے حوالے سے ہے کہ دنیا کے اندر تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس سے مراد جو عطا کرے گا وہ فتوحات ہے۔ وہ کیا ہے؟ فتوحات۔ اس دنیا کے اندر تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنی فتوحات عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور دوسرا معنی حضرت امام فخر الدین رازی کیا کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس عطا کا تعلق آخرت سے ہو، اگر اس عطا کا تعلق، یہ وعدہ اس کا تعلق آخرت سے ہو، تو اللہ فرماتا ہے محبوب تجھے آخرت میں اتنا عطا کروں گا کہ راضی ہو جائے گا۔ دنیا میں جو عطا ہے اس کا نام فتوحات ہے، اور جو آخرت میں عطا ہے اس کا نام شفاعت ہے۔ اس کا نام شفاعت ہے۔ فتوحات کیسی ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس دنیا کے اندر تجھے کتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی جو دور ہے، اعلان نبوت کا دور ہے، اس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، تو اللہ رب العزت اس وقت اپنے محبوب سے کلام کر رہا ہے، محبوب جو تو نے میری توحید کا گلشن آباد کیا ہے، آج اکیلا واحد تو میری توحید کا، میری ربوبیت کا ذکر کر رہا ہے، محبوب یہ مکے کے لوگ، یہ کافر، یہ تجھے مٹانا چاہتے ہیں، تیرے در پہ ہیں، تیرے خون کے پیاسے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جو باغ تو نے لگایا ہے اس کا ایک ایک پودا اکھاڑ کر پھینک دیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو تو نے اس گلستان کو آباد کیا ہے اس گلستان کا ایک ایک پھول مسل دے۔ محبوب یہ تیرے خون کے پیاسے ہیں، تجھ پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تو ان کی فکر نہ کر، اگر یہ اس بات کو اجاڑنا چاہتے ہیں، ان پھولوں کو مسلنا چاہتے ہیں، اس بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ تیرے خون کے پیاسے ہیں، فکر نہ کر، میں تجھے اتنا عطا کروں گا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ساری دنیا کے اندر یہ باغ پھیل جائے گا، اسلام کا توحید کا باغ۔ اور پھر دیکھا کہ وقت آیا، ابھی تھوڑا وقت گزرا ہے، مکے کے اندر ہی ہر آنے والا دن اللہ رب العزت کی عطا کا دن ہے، ہر آنے والا لمحہ اللہ رب العزت کی عطا کا لمحہ ہے۔ کس طرح عطا کر رہا ہے؟ کبھی ابو بکر آ رہا ہے، کبھی عمر آ رہا ہے، کبھی عثمان آ رہا ہے، کبھی علی آ رہا ہے، کبھی طلحہ و زبیر آ رہا ہے، کبھی بلال حبشی آ رہا ہے۔ محبوب یہ اس بات کو اجاڑنا چاہتے ہیں، میں اتنا تجھے عطا کروں گا کہ تو دیکھے گا کہ یہ باغ جو تو نے لگایا ہے، یہ باغ توحید کا گلشن، یہ کس طرح پھلے اور پھولے گا۔ پھر کائنات میں دیکھا غار حرا کی خلوتوں سے وہ پیغام، ایسا پیغام
مکے کی ساری وادی اس نور سے منور ہو گئی. پھر وہ نور پھیلتا گیا عرب کے علاقوں میں، جزیرہ عرب میں وہ نور پھیلتا رہا اور پھر اس کی ادا بڑھتی رہی، اور آج ساری کائنات کے اندر اسلام کا وہ باغ پوری کائنات کے اندر پھیل گیا ہے. یہ وہ عطا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کی ہے، اور جس عطا کی وجہ سے محبوب راضی ہو گیا ہے. اور ہر آنے والا دن یہ عطا کا دن ہے، اور اسلام کا یہ باغ پھلتا پھولتا رہے گا.